کیا آپ یہ اسکرپٹ جو ہے یہ بھی آپ لکھ کے دو گے کہ بھائی جان یہ والا اسلام بیان کرو، یہ والا اسلام بیان نہ کرو، یہ والی پاکستانیت کا درس دو، وہ والی پاکستانیت کا درس نہ دو، تب آپ محب وطن کہلاؤ گے؟ اور نہیں بھائی نہیں، یہ میرے سینے پہ جو پاکستانی پرچم لگا ہوا ہے، اس سے میں گھر میں بھی لگا کے پھرتا ہوں، یہ میری تعویذ ہے، اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے۔ تو مجھے پاکستان سے محبت کا سرٹیفکیٹ کسی کے بوٹ پالش کر کے نہیں چاہیے۔ میرے بھائی نے کہا نظریاتی تحفظ، جغرافیکل باؤنڈریز کا تحفظ، میرا بھائی بھی کر رہا ہے، میرا باپ بھی کر رہا ہے، میرے دادے کا بھائی 65-71 کی جنگ لڑا، میرا نانا 65-71 کی جنگ لڑا، ابا جی کا کزن 3 سال انڈین جیل میں رہا، میری خالہ آرمی آفیسر لیفٹیننٹ کرنل، وہ واحد خاتون جس کی پوری ٹانگ شہید ہوگی دھماکے میں۔ میں کس چیز کی تم لوگوں کے سامنے آ کے بتاؤں؟ یہ اپنی ملک سے وفاداری دکھانے کے لیے مجھے یہ بتانا پڑے گا؟ کیا ملک سے وفاداری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آج ہندوستانی میڈیا مجھے دہشت گرد کہتا ہے؟ کیا ملک سے وفاداری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آج ملک کی وفاداری صرف ان انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کے بوٹ پالش کرنے سے منسلک کر دی گئی ہے، جو کبھی آپ کو نواز شریف کی صورت میں ملے گا، کبھی عمران کی صورت میں ملے گا، کبھی زردانیوں کی صورت میں ملے گا۔ اپنی وفاداریاں تبدیل کرو، اپنی وفاداریاں ریاست کے ساتھ رکھو، پاکستان کے ساتھ رکھو۔ اور ریاست سے بھی کہتا ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے بھائی جان۔ ماں اگر مجھے مسجد کے تقدس پر FIR کاٹ کے دے دیتی ہے تو وہی ماں جو ہے وہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ ننگا ناچ کرنے والوں پہ بھی FIR کاٹ کے دکھائے نا۔ یہ ماں کا دوہرا معیار محب وطن لوگوں کے لیے اور غدار وطن کے لیے الگ الگ کیوں ہے؟ یہ ماں کا دوہرا معیار اسلام پسند قوتوں اور اینٹی اسلامک قوتوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ سوال کرنا غداری نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جب بلوچستان میں پاکستان کا پرچم اٹھانا جرم سمجھا جاتا تھا، اس حد تک انڈین انفلوئنس ہو چکا تھا، اس حد تک انڈیا نے پیسہ پھینک دیا تھا۔ آئی واز دا فرسٹ ون جس نے ڈیرہ بگٹی میں 2015 میں 5-7 ہزار لوگوں کا جلسہ کر کے پاکستانی پرچم لہرایا تھا۔ آئی واز دا فرسٹ ون جس نے 14 اگست 2015 کو بلوچوں اور پشتونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے پاکستان کے پرچم کے سائے تلے کوئٹہ میں 10 سال کے بعد جشن آزادی کی ریلی نکلی تھی۔ اب میں تم لوگوں سے آگے پاکستان سے وفاداری کے سرٹیفکیٹ لوں گا؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان سب کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں چاہیے بھائی جان وفاداری کے سرٹیفکیٹ، ہم تم سے بڑے وفادار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آگے رپورٹیں لکھتے ہیں تم تنخواہ لیتے ہو، ہم بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے سپاہی ہیں اس ملک کے۔ لہذا کسی کو جا کے یہ پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یو آر مور پاکستانی۔ میں مہاجروں سے کہتا ہوں، کراچی والوں سے بھی، کہ بھائی جان ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن تم اپنا جان، مال، عزت، آبرو، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر کے آئے، اور تمہیں مہاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ تم مجھ سے بڑے پاکستانی، مجھے تو پلیٹ میں بنا بنایا ملا۔ اس پٹھان کو کیوں وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے بھائی جان؟ 1948 میں جب جنرل گریسی نے انکار کر دیا فوجیں بھیجنے سے، تو آپ کا یہ KPK کا اور فاٹا کا پٹھان تھا جو اس وقت گیا تھا، اور اس نے جا کے ہندوستان سے آزاد کشمیر لیا تھا واپس۔ اور بھئی اسے کیوں کہا جاتا ہے دہشت گرد؟ جب روس آیا تھا تو ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان، کرگستان، ازبکستان کے جیسے 6-7 ٹکڑوں میں سپر پاور کو نیست و نابود کر کے پھینک دیا تھا۔ یہ پٹھان ہماری عزت۔ یہ کب پاکستان مستحکم ہوگا؟ 23 مارچ کو میں آپ سے کہتا ہوں، پاکستان میرا بھائی اس دن مستحکم ہوگا جب آپ کے اس نارووال، چونڈے، ڈسکے، سیال کوٹ میں کوئی دیہڑی دار مزدور تمہیں پٹھان نظر آئے نا،
تو اس پہ لطیفہ نہ کسو، اسے جا کے سینے سے لگاؤ، پاکستان مستحکم ہوگا۔ ان لوگوں نے لسانیت کی بنیاد پہ قوم کو تقسیم کیا، کبھی سندھی کارڈ کھلوایا، کبھی پٹھان کارڈ کھلوایا، کبھی بلوچ کارڈ کھلوایا، ابھی ساؤتھ پنجاب میں پنجابستان کا کارڈ کھلائیں گے۔ ہم کسی استان کو نہیں مانتے، ہم صرف اسلام اور پاکستان کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ سب سے زیادہ گلہ کیا رہا اپنے ان پیارے لوگوں سے جن کے لیے ہم لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، ہمیں گلہ یہ رہا کہ وہ ہمیشہ بہت ہی چھوٹے بندے کو بھیجتے ہیں باتیں نوٹ کروانے کے لیے، کہ جس کا لیول نہیں ہوتا ان چیزوں کو سمجھنے کا، وہ جا کے شکایت لگا آتا ہے، او جی وہ فلانا ایسی اس ہنج کیتا ہے۔ اس الو کے پٹھے کو بتاؤ کہ اس کا ایک بھائی سیاچین میں اس وقت 20,000 فٹ کی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے پچھلے 8 مہینوں سے، اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کے باپ نے 32 سال افواج پاکستان میں سرو کیا اور بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہو کے آیا ہے، اس سے تم یہ توقع کر رہے ہو کہ ملک سے غداری کی باتیں کرے گا، وہ انتہا پسندی کی باتیں کرے گا؟ کس چیز کو انتہا پسندی کہتے ہو؟ امریکہ کے کتے نہلانے والوں کو الو کا پٹھا بولنے پہ تم کہتے ہو ملک سے غداری ہے؟ تو ہاں غداری ہے۔ جب وہ جا کے کشکول پھیلائیں گے، کبھی سعودیہ کے سامنے، کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی چین کے سامنے، کبھی برطانیہ کے سامنے، کبھی فرانس کے سامنے، تو پوری دنیا آپ کو بھکاری سمجھے گی۔ آپ لوگوں کے جتنوں کے بھی رشتہ دار سعودیہ میں، دبئی میں نوکریاں کرتے ہیں، ان سے پوچھو تمہیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ پوری دنیا کے لوگ وہاں ٹریول کرتے ہیں، سب سے گھٹیا ترین جہاں پر ویلکم کر کے بٹھایا جاتا ہے ایئرپورٹ میں، ہم پاکستانیوں کو کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنی غیرت کا پہ سمجھوتا خود کیا۔ یہاں آپ کا سندھ آباد ہوا، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم ایک بہن کے خط پہ آ گیا، اور وہاں پہ اسی سندھ سے اس کے 600-700 سال کے بعد اسی کراچی سے آپ کی بیٹی کو گھر کے باہر سے اٹھا کے لے کے چلے جاتے، اور آپ لوگ اف بھی نہیں کر سکتے۔ اور یار مجھے بتاؤ نا، میں کس کس کو راضی کرتا پھروں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بہت ہینڈسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، اور دنیا میں کئی لوگ اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس نے ورلڈ کپ بھی جتایا، شوکت خانم بنایا، جو اچھی بات ہے، ہم بالکل تعریف کریں گے۔ ہم وہ فنیٹک لوگ نہیں ہیں کہ ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں انہیں یاد کرانا چاہوں گا آج 23 مارچ کو کہ کس منہ سے ہم لوگ یوم پاکستان منا رہے ہیں، کہ جب ہماری قوم کی بیٹی ہماری گھر سے اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دی گئی۔ خان صاحب 18-19 سال ہو چکے ہیں آپ کو ڈاکٹر عافیہ کے نام پہ سیاست کرتے ہوئے، 2.5 سال سے آپ برسر اقتدار ہیں، کرسی پہ موجود ہیں۔ آپ نے ان 2.5 سالوں میں ایک مرتبہ بھی قوم کی بیٹی کا نام امریکہ کے سامنے جا کے نہیں لیا، تو پھر ہمیں کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں نا جناب کہ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیش کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟